بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں 12 ربیع الاول پہ۔ ایک تحریر میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی، میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ سے شیئر کروں، جو 12 ربیع الاول کے ہی سلسلے میں ہے۔ چلیں میں اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں، پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف لے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسجد نبوی میں رش لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑتی اور اس کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی کہ حبیب خدا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے میں یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر افاقہ ہوا تو سہارا دے کر اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض ہے، یعنی حوض کوثر۔ اللہ کی قسم، گویا کہیں کہ میں یہیں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلی اور پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہوں نے ہلاک کیا پچھلوں کو۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے۔ بار بار یہی بات دہرا رہے تھے۔
پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ اس سے مراد ان کی اپنی ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اس جملے کو سمجھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے، بلند آواز میں گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا، اور میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر فرمایا، اے اللہ تمہیں آخری دعا کے طور پر فرمایا کہ اے اللہ تو ٹھکانہ دے ان کو، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے آپ نے دعائیہ کلمات یہ عطا فرمائے کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے کی وہ یہ تھی، تمام امت کو ارشاد فرمائی کہ وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کی، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک میں رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر سکے۔ تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں رکھ کر نرم کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہنے مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہے آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ وصال سے قبل میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی فاطمہ تشریف لاتی، فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ تشریف لاتی تو آپ ان کے سر پر، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، کھڑے ہو کر ان کو ویلکم کہتے، استقبال کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ زیادہ رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اے فاطمہ میرے قریب آؤ، اور ان کے کان میں کوئی بات کہی۔ یہ بات، ان کی وہ بات سن کے آپ خوش ہو گئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ نے رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، اور جب میں جسے سن کر میں بے تحاشا رو دی، اور جب میں دوبارہ قریب ہوئی مجھے روتا دیکھ کر آپ نے مجھے دوبارہ اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب گھر والوں کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے دیا اور فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائے اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہو کر تشریف لانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد ابن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی کی طرف ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف ہو، جو غضبناک نہیں ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ رہا تھا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنے حجرے سے نکلی، مسجد کی طرف سے دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہوں سے، نالوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ مل مل کے رونے لگے۔ سید عمر تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ آپ جو وفات کی خبر اڑائے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط اور برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہنے لگے، ہائے میرے پیارے دوست، ہائے میرے پیارے مخلص ساتھی، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دے کر فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدہ ابو بکر باہر آ کر خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جس سے موت نہیں آتی۔ سید عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتی ہے، تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگی، ہائے میرے پیارے ابا جان، اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ ہائے میرے پیارے ابا جان، جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔
ہائے میرے پیارے ابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا۔ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصہ مبارک وصال کا۔ اب میں نے آپ کے سامنے اس کو پورا دہرایا ہے، کیا وصیت کی ہے، کیا نصیحت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بیماری کی حالت میں، ضعف کی حالت میں آپ اٹھ کر نہیں جا سکتے تھے، سہارے سے منبر پر گئے ہیں، تو کیا نصیحت کی ہے امت کو؟ نماز کی، نماز کی، نماز کی۔ کیا ہم ان کی نصیحتوں پر، وصیت پر عمل کرتے ہیں؟ پھر دوسری کیا وصیت کی ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، عورتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہم کس طرح کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ہم تعلیمات کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم عمل کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم ڈول بجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کیک کاٹ لیتے ہیں اور یہ سیلیبریشن کرتے ہیں 12 ربیع الاول کی۔ کیا ایسے سیلیبریشن کرنی ہے؟ دنیا میں کسی انسان کو کسی سے محبت ہو نا تو وہ تو پاگل ہوا جاتا ہے اس کے لیے۔ وہ شعر ہے نا دنیاوی محبت کے لیے کہ رانجھا رانجھا کر دی میں اپے رانجھا ہوئی۔ اس جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اس کی عادات کو اپناتے ہیں، اس کی خواہشات پہ، اس پہ عمل کرتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو ہمارا دن تو مکمل نہیں ہے جب تک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال، ذات، اولاد سے ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ ہمارا دن تو پھر نامکمل ہے۔ ہم ڈول بجا کے، ہم بینڈ بجا کے، ہم چراغا کر کے، ہم دیگے پکا کے کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ کیا نصیحت کی ہے انہوں نے، کیا وصیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ نماز، نماز۔ اور آج سب سے زیادہ ہم نماز سے غافل ہیں، اور آج سب سے زیادہ ابن حوا کی جو بیٹی ہے، جو حوا کی بیٹی ہے، وہی سب سے زیادہ رول رہی ہے۔ آدم کے بیٹوں کے ہاتھوں وہی سب سے زیادہ کھلونا بنی ہوئی ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ جب ایک عورت کو یاد رکھے گھر میں سب کچھ مل رہا ہے، وہ باہر کیوں نکلے گی؟ آپ عورت کو عزت دے کر تو دیکھیں، مان دے کر تو دیکھیں، بھروسہ کر کے تو دیکھیں، اور نبی کی نصیحت پر عمل کر کے تو دیکھیں۔ اور قربان جاؤں میں نبی کی آخری بات کہ قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی تک میرا سلام پہنچا دینا۔ افشو السلام بینکم، یہ نبی کی حدیث ہے۔ ہر ایرے غیرے کو، جاننے والے کو، نہ جاننے والے کو السلام علیکم کہو۔ اس کو صرف خالی سلام نہ لہے، یہ ایک پوری مکمل دعا ہے۔ السلام علیکم ایک مکمل دعا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر نبی کو وہ سلام، قیامت تک آنے والے ہر امتی کو سلام بیچ کر گئے ہے، دعا دے کر گئے ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے یہ پڑھا کہ قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام کہنا۔ کیسے نبی ہے ہمارے، کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمارے لیے راتوں کو کھڑے ہو کے ہمارے لیے دعا کر رہے تھے، ہماری بخشش کے لیے۔ حشر کا میدان ہوگا، گرمی ہوگی، ہر طرف نفسی نفسی ہوگی، ایک آواز ہوگی امتی امتی امتی، کہ میرے امتی میرے امتی۔ آج امتیوں کا کیا عمل ہے، کیسے عاشق رسول بنتے جا رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میری بات کسی کو بری لگی ہو، کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا ہرگز مقصد بھی دل آزاری کرنا نہیں، صرف تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت مانگنے کی توفیق دے، ہر معاملے میں ہدایت مانگنے کی توفیق دے، اور اس ہدایت پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ہدایت رکھ دے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کرے، اور ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ضرور ملاقات ہو، ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ الامین۔ کوئی کمی بیشی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔